السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں بہت ہی اہم ہے اور ہم سب کی جانکاری کے لیے، ہمارے نالج کے لیے ہی ضروری ہے۔ اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کے دل میں خواہش آتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر اس دنیا کو بنانے والا کوئی ذات ہے، اگر اس دنیا کو بنانے والا کوئی ایسا خدا ہے، کوئی ایسا گاڈ ہے، اگر اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کی تخلیق کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک خدا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دوستو، اس طرح کے سوالات انسانی تقاضے ہونے کی وجہ سے خیالات میں آتے ہیں، اور یہاں تک کہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں اگر کوئی خدا ہے تم اس پر یقین کرتے ہو تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میرے دوستو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت ہے، انسان ناقص العقل ہے، اس کے بنا پہ انسان کا جو عقل و فہم ہے اس کی وجہ سے اس کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو تم فلاں پہاڑ کی جانب دیکھو، وہاں میں اپنا تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو، فسوف ترانی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا تجلی وہاں اس پہاڑ پہ ہوا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ صرف اس تجلی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے تجلی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام دھڑام دے گر پڑے اور وہاں بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا قال سبحانک، اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، تم سے توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں مومن میں سے ہوں۔ تو دوستو، اس واقعے کو بتانا کہ مقصد یہی ہے کہ ہم انسان اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں انسانیت ہونے کے تقاضے سے، خواہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا اسلام کا نہ ماننے والا ہوں، ایک خدا پہ یقین کرنے والے ہوں یا ایک خدا پہ یقین کرنے والے نہ ہوں، یا کسی بھی دھرم یا مذہب کو نہ ماننے والے بھی ہوں، اس طرح کے خیالات آپ کے تصور میں بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہی ہوں گے۔ تو دوستو، اس کے تعلق سے یہی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو وہ آنکھ عطا ہی نہیں کیا کہ ہم اس کو دیکھ سکے، یہ اس آنکھ کی حیثیت ہی نہیں کہ اس خدا رب ذوالجلال کو ہم دیکھ سکیں۔ جب ایسے واقعات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب اپنا آخری کتاب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو فلاں پہاڑ کی جانب دیکھو، وہاں اپنا تجلی ہلکا سے ایک روشنی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو دیکھ کر گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جب آخر میں جب ہوش آیا تو آپ نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے اس کتاب میں اس واقعے کو بیان کیا، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو سیر و تفریح اور قصے کہانی کی طرح سن لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہمارے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات پیش آئے، ہمارے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات آئیں تو ہم اس واقعہ کو دیکھیں اور سوچیں، بڑا کائنات کو بنانے والا، جو آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، یہ جو آسمان دیکھتے ہو بغیر ستون کے، اور یہ جو لمبی چوڑی زمین جس کو بچھایا، تو یہ انسانی عقل سے، انسانی آنکھوں سے باہر ہے کہ انسان اس کو دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جیسے واقعات کو، ایسے واقعات کو قرآن مقدس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ان کا وقت مقرر تھا اس پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ متعین وقت دیے گئے تھے، تو اس کو انہوں نے پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور بات کو بڑھانا چاہتے تھے اور بات کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوا کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب ارنی، اے رب تو مجھے دکھا، یعنی اپنا دیدار مجھے دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے رب میں تجھے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہوا
قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تیرا آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، لن ترانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اب اس کو دیکھیے، ولیکن انظر، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو، ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کی جانب دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، سوف ترانی، تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالا تو وہ پہاڑ دکا یعنی ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی اس پہاڑ نے برداشت نہ کیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کو۔ تو دوستو جب اس منظر کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے وہاں گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام وہاں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق وقال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی سے بیدار ہوئے، افاقہ ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ تو دوستو اس طرح کے خیالات، اس طرح تصور آپ کے دل و دماغ میں بھی آتے ہوں گے، تو آپ اس کو جان لیجئے کہ انسانی عقل فہم، انسان کی طاقت، اس دنیاوی زندگی میں انسان کو آنکھ نہیں دی گئی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرے، جبکہ یہ سب باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ حق و سچ ہے۔ خود آپ اپنے اندر جسم کے اندر آپ غور فکر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ چاند سورج سیارے جو اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ان کو چلانے والا کون ہے؟ جب ان تمام چیزوں میں غور فکر کریں گے تو ہمارا جو دل و دماغ ہے وہ کھلتا جائے گا، اور ہمارا جو ایمان ہے قوی تر قوی ہوتا جائے گا۔